گہرا، ایک مقدس معاہدہ ہے جس کی بنیاد کچھ لازمی شرائط پر رکھی گئی ہے۔ آج ہم انہی شرائط کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جن کے بغیر یہ رشتہ مکمل ہی نہیں ہوتا، اور دیکھیں گے کہ مذہبی تعلیمات اس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ اچھا، تو ہم بات کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں گے کہ یہ مقدس معاہدہ ہے کیا چیز۔ پھر ہم نکاح کے جو 3 بنیادی ستون ہیں، یعنی مہر، زندگی بھر ساتھ نبھانے کی نیت اور گواہوں کی موجودگی، ان کو گہرائی سے دیکھیں گے۔ اور آخر میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان شرائط کے پیچھے اصل حکمت کیا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ شرائط آخر ہیں کیا اور ان کی بنیاد کہاں سے آئی؟ آئیے سب سے پہلے اس معاہدے کی جڑوں کو اور اس کے پس منظر کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اسلامی شریعت کا ایک بڑا منظم طریقہ ہے۔ پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ کون سے رشتے حرام ہیں جہاں شادی ہو ہی نہیں سکتی، اور پھر فوراً بعد ان لوگوں کے لیے قوانین بتائے جاتے ہیں جن سے نکاح جائز ہے۔ یہ ترتیب خود بتاتی ہے کہ شادی کے ادارے کو کتنی سنجیدگی سے لیا گیا ہے۔ تو اگر ہم ان تمام شرائط کو سمیٹیں نا، تو یہ 3 بنیادی ستونوں پر کھڑی ہیں۔ یہ کوئی وقتی معاملہ نہیں، بلکہ ایک بہت ہی سنجیدہ، ایک باقاعدہ عہد ہے۔ چلیں اب ایک ایک کر کے ان ستونوں کو دیکھتے ہیں۔ نکاح کی بنیاد کا جو پہلا ستون ہے نا، وہ ہے مہر۔ یہ مرد کی طرف سے عورت کو دیا جانے والا ایک لازمی مالی تحفہ ہے، اور یہ رشتے کے آغاز کی ایک بہت اہم علامت ہے۔ اچھا، مہر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی قیمت نہیں ہے عورت کی، بالکل نہیں۔ یہ اصل میں اس کی عزت اور احترام کی ایک نشانی ہے۔ یہ ایک طرح سے مرد کی طرف سے ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان ہے، اور یہ تحفہ رشتے کی شروعات میں ہی عورت کو ایک مالی تحفظ بھی دیتا ہے۔ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو اس کی کم از کم مالیت 10 درہم کے برابر رکھی گئی، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس کی کوئی مادی قیمت ہو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، یہ پوری طرح مرد کی استطاعت پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ مہر کے کچھ اصول تو بالکل واضح ہیں۔ پہلی بات، یہ ہر نکاح میں لازمی ہے۔ دوسری بات، اس کی کوئی نہ کوئی مادی قدر ہونی چاہیے۔ اور سب سے اہم، اگر نکاح کے وقت اس کا ذکر نہیں بھی ہوا نا، تب بھی یہ مرد پر واجب رہے گا۔ یہ اصول بتاتا ہے کہ یہ عورت کا ایک ایسا حق ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، مالی ذمہ داری کی بات تو ہو گئی، اب آتے ہیں نیت پر۔ نکاح کا دوسرا ستون اس کے مقصد سے جڑا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک لین دین کا معاہدہ نہیں، یہ زندگی بھر کا ایک بہت گہرا عہد ہے۔ یہ جو موازنہ ہے نا، یہ نکاح کی اصل روح کو سامنے لاتا ہے۔ شریعت کہتی ہے محسنین، یعنی نکاح کے ذریعے ایک قلعہ بنانا، پاک دامنی کا، ایک مضبوط رشتے کا، اور اس کے بالکل الٹ ہے مصافحین، یعنی بس وقتی خواہشات کے لیے ایک عارضی تعلق، جس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب بالکل صاف ہے، کوئی بھی عارضی شادی جیسے نکاح متع ہوتا ہے جس میں وقت پہلے سے طے ہو، وہ اسلامی نقطۂ نظر سے صحیح نکاح نہیں مانا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ نکاح کی بنیاد ہی زندگی بھر کے ساتھ پر ہے۔ تو نیت پکی ہو گئی، لیکن نکاح صرف 2 لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، اسے معاشرتی پہچان بھی چاہیے، اور یہی چیز ہمیں تیسرے اور آخری ستون کی طرف لے کر آتی ہے، گواہوں کی موجودگی۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ ہو سکتا ہے قرآن کی اس مخصوص آیت میں گواہوں کا ذکر نہ ہو، لیکن اسلامی تعلیمات کا جو پورا ذخیرہ ہے نا، یعنی دوسری آیات اور خاص طور پر احادیث، وہ اس شرط کو ایک درست معاہدے کی تکمیل کے لیے لازمی قرار دیتی ہیں۔ تو اس شرط کے بھی 2 بڑے پہلو ہیں۔ ایک تو ہے قانونی ضرورت کہ بھئی کم از کم 2 گواہ ہوں تاکہ یہ کوئی خفیہ معاملہ نہ رہے، اور دوسرا ہے سماجی حکمت۔ جب نکاح کا اعلان ہوتا ہے تو پورا معاشرہ اسے مانتا ہے، اور اس سے بعد میں پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھے وہ 3 ستون، ہم نے ان کو سمجھ لیا۔ اب ذرا آخر میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شرائط ہماری عملی زندگی میں کیسے لاگو ہوتی ہیں اور ان کے پیچھے اصل میں حکمت کیا ہے۔ مہر کے معاملے میں بھی کچھ چیزیں بہت واضح ہیں۔ دیکھیں، اگر شادی کے بعد میاں بیوی کا تعلق قائم ہو جائے یا انہیں ایک ساتھ مکمل تنہائی مل جائے تو پھر پورا مہر دینا لازمی ہے، لیکن اگر اس سے پہلے ہی کسی وجہ سے علیحدگی ہو جائے تو پھر صرف آدھا مہر ادا کیا جائے گا۔ اور آخر میں بات وہیں آ جاتی ہے کہ یہ سارے اصول، چاہے وہ رشتوں کے تعین کے ہوں یا نکاح کی یہ 3 شرطیں ہوں، یہ سب اللہ کی حکمت پر مبنی ہیں۔ ان کا مقصد ایک ہی ہے، ایک مضبوط خاندان اور ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد رکھنا۔ تو یہ ایک سوال ہے جس پر ہم سب سوچ سکتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں، یعنی مالی ذمہ داری، زندگی بھر کی نیت اور معاشرتی گواہی، یہ مل کر شادی کے تصور کو کیسے ایک ایسی شکل دیتی ہیں جو صرف 2 لوگوں کا نہیں بلکہ پورے معاشرے کا ایک اہم ستون بن جاتا ہے۔